ایک تو چلو بندہ اس سے غلطی ہو جاتی ہے، غلطی سے ہو جاتا ہے، یہ تو عادی مجرم ہے، نو کیسز اس کے آلریڈی چالان ہے اس کے اوپر، تو اس کو کیسے معاف کریں؟ اگر اس کو معاف کرتا ہوں تو کل کو کوئی اور ایمان کو یہ مار دے یا کسی اور ثنا یوسف کو مار دے تو پھر کیا ہوگا؟ MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم جی، MYK نیوز کے ساتھ میں ہوں شہزاد نواز۔ اس وقت میں جوڈیشل کمپلیکس میں موجود ہوں۔ یہاں پر ایمان افروز کے جو قاتل ہیں اس کو آج پیش کیا جائے گا۔ اس وقت میرے ساتھ ایمان افروز کے بھائی اور ان کے وکیل موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ اب تک جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ اس سے کتنا مطمئن ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کی بہن کا قتل ہوا، آپ کا ہم نے پہلے بھی انٹرویو کیا تھا، اس وقت قاتل گرفتار نہیں تھا، ابھی قاتل کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے، اس کو جوڈیشل بھی کر لیا گیا ہے، سزا بھی یہاں سے ہونی ہے، تو کتنا مطمئن ہے اب تک کی جو یہاں پہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے؟ جیسا کہ سر آپ کو پہلے تو پتہ تھا کہ پولیس ہماری ناکام تھی بالکل، لیکن اب وہ ٹریس ہو چکا ہے، اب اس کے ٹرائلز بھی ہو رہے ہیں، جوڈیشل ہو چکا ہے، اب آگے دیکھیں بس اس کے ٹرائلز ہوں گے تو پھر امید ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا، ہماری بہن کو انصاف ملے گا۔ اچھا یہ بتائیں کہ جس طریقے سے قاتل جو ہے وہ اس دن بھی اس کو جب جج کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ شرمندہ تھا، لیکن وہ کچھ اگر اس کی فیملی کی طرف سے یا کوئی آ جاتا ہے آپ کے پاس معافی کی درخواست لے کے تو آپ اپنے بہن کے قاتل کو معاف کریں گے؟ نہیں سر، جو قانونی سزا بنتی ہے ہم تو اپنی بہن کو دلوائیں گے، اس کا قصور کوئی بھی نہیں تھا، ناحق ماری گئی ہے، کوئی اس کا قصور ہوتا پھر ہم بات بھی کرتے کچھ بھی، لیکن وہ تو ناحق ماری گئی ہے، اس کو تو اس کے مطلب وہ تو تعلیم حاصل کرنے آئی تھی، پڑھنے آئی تھی، تو اس کو تو بے دردی سے قتل کر دیا اور اس درندے نے، تو اس کو ایک تو چلو بندہ اس سے غلطی ہو جاتی ہے، غلطی سے ہو جاتا ہے، یہ تو عادی مجرم ہے، نو کیسز اس کے آلریڈی چالان ہے اس کے اوپر، تو اس کو کیسے معاف کریں؟ اگر اس کو معاف کرتا ہوں تو کل کو کوئی اور ایمان کو یہ مار دے یا کسی اور ثنا یوسف کو مار دے تو پھر کیا ہوگا؟ تو ایسے شخص کو تو معافی نہیں ملنی چاہیے سر۔ اچھا یہ بتائیں، قاتل کی گرفتاری کے بعد پولیس آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے، یقین دہانی کروا رہی ہے کہ ملزم کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا؟ جی سر، پولیس ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے، پورا تعاون ہے پولیس کا، پولیس ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے۔ اس وقت میرے ساتھ ایمان افروز کے وکیل بھی موجود ہیں، ثنا یوسف کیس میں بھی یہ وکیل ہیں۔ اچھا سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ آج ملزم کو پھر پیش کیا جائے گا، کیا متوقع ہے کہ ملزم کو جوڈیشل کیا جائے گا یا پھر سزا دی جائے گی؟ دیکھیں اس کیس کے اندر پہلے 2 دن کا ریمانڈ ہوا تھا، اس کا فزیکل ریمانڈ، اس کے بعد 6 دن کا ریمانڈ ہوا تھا، ٹوٹل 8 دن کا اس کا ریمانڈ ہوا ہے، اور جو اس سے چیزیں ریکور ہونا مقصود تھیں وہ ریکور ہو چکی ہیں، جو انویسٹیگیشن ہونا تھی تو وہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے، تو فردر میرے خیال میں آج پولیس کی طرف سے جوڈیشل کرنے کی ہی ریکویسٹ ہوگی، نہ کہ اس کے جسمانی ریمانڈ کے۔ اگر کوئی پوائنٹ یا کوئی چیز ریکوری بقایا ہے تو پھر پولیس اگر کوئی 1-2 دن کا ریمانڈ لیتی ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن میری نظر میں کوئی ایسی چیز خاص کر کے جو پسٹل ہوتا ہے اور جو موٹر سائیکل ہے جس پہ وہ آیا تھا یہ بھی ریکور ہو چیزیں ہیں، تو کوئی ایسی چیز رہتی نہیں ہے، میرے خیال میں اس کو آج جوڈیشل کیا جائے گا۔ یہ بتائیے گا جب لاسٹ ٹائم اس کو جج شہزاد گوندل کی عدالت میں پیش کیا گیا تو جج صاحب بھی حیران تھے کہ ایسا مجرم جو کہ نہ اونچی آواز میں بول سکتا ہے نہ اور کچھ، تو کیا لگتا ہے کیا یہ خود کو مطلب سمپتھی کے لیے وہ سب کچھ کر رہا تھا یا پھر وہ مطلب کہ شرمندہ ہے اپنے کیے پہ؟ دیکھیں شرمندہ والی بات نہیں، وہ ہیبیجول کرمنل ہے، اس نے پہلے بھی بہت سارے کیسز کیے ہیں اور اس کو میرے خیال میں وہ ٹرینڈ ہے، ویل ٹرینڈ ہے، اور وہ اس طرح کا ایٹیچیوڈ اپنا کر، اس طرح کا اپنا حلیہ بنا کر وہ کورٹ کی سمپتھی، کورٹ کی ہمدردی لینا چاہتا ہے، حالانکہ اگر وہ دیکھیں 376 کا بھی اس پہ ایک FIR ہے، چوری کی بہت ساری FIR اور دیگر بہت سارے کیسیں ہیں، تو وہ اس کا ایک طریقہ ہے کورٹ کو یا پبلک کو اپنے ہمدردی گین کرنے کی، اس کے علاوہ وہ اس کو نہ تو کورٹ اس بار اس کو کوئی کسی قسم کی گنجائش دے گی، نہ فیملی کی طرف سے کسی قسم کا ہوگا، کیونکہ یہ معاشرے کے اندر ایک ناسور بن چکا ہے، جس نے اتنا زیادہ معاشرے کے اندر گند پھیلایا ہے، اتنا زیادہ نقصان پہنچایا ہے، ایک بچی کی جان لی ہے، معصوم کالج میں اتنی ہائیلی کوالیفائڈ اسلامک یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی، وہ معاشرے کے لیے ایک کارآمد ثابت ہو سکتی تھی، اور یہ ایک بیکار جس نے معاشرے کے اندر گند وہ ٹوٹلی۔ سردار صاحب 2025 میں 5 ایسے کیسز ہو گئے ہیں جو بچیوں کے حوالے سے، ان کے مرڈر کے حوالے سے، جو کہ افسوسناک بھی ہیں اور ایک سوالیہ نشان بھی ہے ہمارے عدالتی انصاف پر کہ
مطلب اگر ہم کسی مجرم کو سزائے موت سرعام سزا دی جاتی ہے تو یہ جو باقی معاشرہ ہے باقی لوگ ہیں ان کے لیے ایک سبق ہوگا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ چاہے وہ پنڈی کا جو گزشتہ دن بچی کو قتل کیا ثنا یوسف ہو ایمان افروز ہو, کیا کہیں گے, کیا آپ بطور وکیل یہ کردار ادا کریں گے اس کیس میں کہ ملزم کو سزائے موت ہو اور سرعام پھانسی دی جائے تاکہ باقیوں کے لیے ایک سبق ہو؟ دیکھیں, ہماری سینٹ کی قائمہ کمیٹی انسانی حقوق میں ہم ایک دن پہلے گئے تھے وہاں پہ, تو ہماری کوشش تھی کہ وہاں پہ بھی اس چیز کو کیا جائے کہ ایک مثالی سزا بیہائنڈ دا ڈورز نہیں ہونی چاہیے جہاں سے معاشرے کے اندر اثر نہ پڑے. ایسی سزا ہو جس میں معاشرے کے اندر اس ذہنیت کے ہر ایک انسان کے دلوں میں خوف پیدا ہو اور آئندہ وہ نہ کرے. دیکھیں, یہ 2 انسیڈنٹ ہونے کے باوجود یہ پنڈی کے اندر ہوا ہے, باپ نے بیٹی کو مار دیا, چھوٹی سی وجہ کہ سوشل میڈیا کو استعمال نہ کریں. اب یہ حیوانیت ہے, یہ انسانیت کسی طور پر بھی نہیں ہے کہ آپ دیکھو جدید دور ہے, آج کے دور میں آپ اپنے بچوں کو یہ جو سوشل میڈیا ہے, یہ دیگر چیزیں, اس کے پازیٹیو جو سائڈز ہیں وہ بتائیں, ان کو وہ سکھائیں. اگر وہ کوئی نیگیٹو سائڈ پہ ہے تو بچے کو اس حوالے سے آپ اس کی گائیڈنس کریں, نہ کہ آپ اس کو مار دیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ ایک عبرتناک سزا ہونی چاہیے جب معاشرے میں. سردار صاحب, آپ قانون دان بھی ہیں, قانون کو سمجھتے ہیں, کیا پاکستان کے قانون میں یہ چیز موجود ہے کہ آپ مجرم کو ملزم کو جو ہے وہ سرعام پھانسی دیں؟ سرعام پھانسی ہے پاکستان کے قانون؟ دیکھیں, قانون موجود ہے پھانسی دینے کا. اب صرف یہ ہے کہ پبلک کے اندر یا پبلک پلیس پہ تو کیا یہ جو ہماری پارلیمنٹ ہے, نیشنل اسمبلی ہے, دیگر جو لا میکنگ ہے, لیجسلیچر موجود ہے, تو کیا وہ اتنا لا نہیں بنا سکتے ہوئے؟ تو ایک دن کی بات ہے. اگر اس کیس کو حکومت نے سنجیدہ لیا اس سٹیج پہ کہ ہم معاشرے کے اندر اس طرح کے ملزموں, اس طرح کے ذہنیت کے لوگوں کے اندر خوف پیدا کریں, تو اس کیس کو مثالی بنائیں, تو وہ لیجسلیشن کا میٹر ہے. تو وہ تو کیونکہ یہ ایک ایسے کیسز ہیں جس میں نہ تو کوئی سیاسی فائدہ ہے, اس میں تو سارے ہی چاہتے ہیں, اس میں چاہے اپوزیشن ہو چاہے حکومت ہو, تو سارے ہی چاہتے ہیں کہ ان کیسز میں مثالی سزائیں ہوں. اور میرے خیال میں اگر پبلک کے اندر ان کو ہینگ کرنے کی, ان کو لٹکانے کی, پھانسی دینے کی اگر وہاں پہ لا نہ بھی ہو تو لا بنایا جا سکتا ہے, اور اسپیسیفک بھی بنایا جائے, کسی 1-2 کیسز کے لیے بھی بنایا جا سکتا ہے ان کو مثالی بنانے کے لیے, اور ان فیوچر بھی بنایا جا سکتا ہے کہ فیوچر میں اگر کوئی اس طرح کے کرے گا تو اس کو پبلک میں کے اندر بھی ہینگ کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ جی. ثنا ایمان افروز کے وکیل اور ان کے بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان میں جو ہے وہ بہت سے قانون ایسے بھی ہیں جن پہ عمل درآمد نہیں کیا جاتا, لیکن بعض قانون ایسے ہیں اگر ان کو چینج کیا جائے تو آنے والے جو باقی درندے ہیں ان کے لیے یہ ایک سبق حاصل ہوگا. جس طریقے سے ثنا یوسف کا ہم نے کیس دیکھا, ایمان افروز کا کیس دیکھا, دونوں کے قاتل کو آئے روز پیش کیا جاتا ہے لیکن ابھی تک عدالتوں سے ان کو کوئی سزا نہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شہزاد ناز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.